العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 7واں سبق ہے ما الحیلۃ لمن خلق قبیح الوجہ. یہ عنوان ہے ما الحیلۃ لمن خلق قبیح الوجہ. ما یہاں پر استفہامیہ ہے. ما کے معنی کیا؟ الحیلۃ، حیلۃ جمع حیل کے معنی آتے ہیں تدبیر. حیلۃ جمع حیل کے معنی تدبیر. لمن خلق، من موصولہ ہے. خلق یہ فعل ماضی مجہول ہے. خلق یخلق، خلقاً کے معنی پیدا کرنا، اور خلق سے پیدا کیا گیا. قبیح الوجہ، قبیح الوجہ کے معنی آتے ہیں بد صورت. قبیح یہ فعیل کے وزن پر صیغہ صفت ہے. قبوح یقبوح قبحا وقباحتا، باب کرم سے آتا ہے. قبوح یقبوح قبحا وقباحتا معنی ہے بد صورت ہونا، برا ہونا، یعنی حسن کی ضد. الوجہ وجہ جمع وجوہ کے معنی آتے ہیں چہرہ. قبیح الوجہ بد صورت، اس کا ترجمہ کر دیں گے پورا بد صورت. اب ترجمہ دیکھیے. ما الحیلۃ لمن خلق قبیح الوجہ، اس شخص کے لیے کیا تدبیر ہے. ما الحیلۃ لمن، کیا تدبیر ہے. لمن اس شخص کے لیے خلق قبیح الوجہ جو بد صورت پیدا ہوا. خلق جو پیدا کیا گیا، قبیح الوجہ بد صورت، چہرے کے اعتبار سے بد صورت یعنی سیدھا بد صورت. تو اب ترجمہ کر لیجئے. ما الحیلۃ لمن خلق قبیح الوجہ، اس شخص کے لیے کیا تدبیر ہے جو بد صورت پیدا ہوا. اس شخص کے لیے کیا تدبیر ہے جو بد صورت پیدا ہوا یا بد صورت پیدا کیا گیا. قال الاصمعی رحمہ اللہ دخلت یوما علی جعفر بن یحییٰ. الاصمعی یہ امام اصمعی رحمہ اللہ ہے. ان کا اصل نام عبد الملک ہے، ابو سعید عبد الملک. امام جاحظ کی طرح یہ بھی بدصورتی میں مشہور تھے. امام اصمعی یہ بھی بدصورتی میں مشہور تھے، لیکن ادب و لغت اور حفظ اشعار میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا. آپ ادب کے اتنے بڑے ماہر تھے، لغت کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ ان کے دور میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا. خود ان کا قول ہے کہ مجھے 16,000 اشعار حفظ یاد ہیں. خلیفہ ہارون رشید آپ کو سلطان الشعراء کے لقب سے یاد کرتے تھے. اسی طریقے سے امام اصمعی یہ بڑے نحوی بھی تھے، نحو کا علم بھی ان کو بہت زیادہ حاصل تھا. خیر، قال الاصمعی رحمہ اللہ، امام اصمعی رحمہ اللہ نے کہا، امام اصمعی رحمہ اللہ نے کہا دخلت یوما علی جعفر بن یحییٰ، ایک دن میں جعفر بن یحییٰ کے پاس آیا. داخل ہوا یعنی آیا. ایک دن میں جعفر بن یحییٰ کے پاس آیا. یہ جعفر بن یحییٰ اپنے زمانے کے بڑے سلطان اور بادشاہ تھے. فقال لی، تو انہوں نے مجھ سے کہا هل لک یا اصمعی من زوجۃ، اے اصمعی کیا تمہاری بیوی ہے. هل لک یا اصمعی من زوجۃ، اے اصمعی کیا تمہاری بیوی ہے. قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال، تو انہوں نے کہا، جعفر بن یحییٰ نے کہا فجاریۃ، کوئی باندی ہے. قلت، میں نے کہا للمحنۃ، محنتن اس کی جمع آتی ہے محنن، محنتن کی جمع محنن، اس کے معنی آتے ہیں خادمہ.
جو کام کرنے میں مہارت رکھتی ہو، کام کرنے والی ہو۔ قلت للمحنتی، میں نے کہا کام کرنے والی ہے، کام کرنے والی ایک خادمہ ہے، للمحنتی کام کرنے کے لیے ہے، مطلب کام کرنے والی ایک خادمہ ہے۔ قال، تو جعفر بن یحییٰ نے کہا فَهَلْ لَكَ أَنْ أَهَبَ لَكَ جَارِيَةً نَظِيفَةً۔ اہابا یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، اصل میں اہابو ہے، وہابا یہابو وہابن وہیبتن کے معنی آتے ہیں ہبا کرنا، ہدیہ کرنا۔ اور جاریتن جمع جواری کے معنی آتے ہیں باندی، جاریتن جمع جواری کے معنی آتے ہیں باندی۔ اب ترجمہ دیکھیے، قال انہوں نے کہا فَهَلْ لَكَ أَنْ أَهَبَ لَكَ جَارِيَةً نَظِيفَةً، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ باندی ہبہ کروں؟ فَهَلْ لَكَ أَنْ أَهَبَ لَكَ جَارِيَةً نَظِيفَةً، کیا آپ چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ میں آپ کے لیے ایک پاکیزہ باندی ہبہ کروں، ہدیہ کروں؟ قلت، میں نے کہا انی لمحتاج الی تلک، میں نے کہا بے شک مجھے اس کی ضرورت ہے۔ امام اصمعی کہتے ہیں قلت، میں نے کہا انی لمحتاج الی تلک، بے شک مجھے اس کی ضرورت ہے۔ فَأَمَرَ بِجَارِيَةٍ، پس انہوں نے ایک باندی کا حکم دیا۔ فَأَمَرَ بِجَارِيَةٍ، پس انہوں نے ایک باندی کا حکم دیا۔ فَأُخْرِجَتْ، پس ایک باندی لائی گئی، اخرجت نکالی گئی مطلب سامنے لائی گئی۔ وَهِيَ فِي غَایَةِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَالْهَیْئَةِ وَالظَّرْفِ، غایت الحسن والجمالی کا مطلب انتہائی حسین و جمیل، غایت انتہا، حسن و جمال کی انتہا مطلب بہت ہی زیادہ حسین و جمیل۔ والہیئتی، غایت الہیئتی مطلب حیت خوشحال، دیکھنے کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے خوشحال۔ والظرفی، ظرفی یہ ظروف یظرف ظرفا و ظرافتن سے ہے، مصدر ظروف یظرف ظرافتن، اس کے معنی آتے ہیں عقل مند ہوشیار، عقل مند ہوشیار، خوش وضع۔ اب ترجمہ دیکھیے، فَأَمَرَ بِجَارِيَةٍ، پس انہوں نے ایک باندی کا حکم دیا۔ فَأُخْرِجَتْ، پس وہ لائی گئی۔ وَهِيَ فِي غَایَةِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ، درا حالہ کہ وہ نہایت حسین و جمیل۔ وَالْهَیْئَةِ، خوشحال۔ وَالظَّرْفِ، اور خوش وضع باندی تھی۔ فَأُخْرِجَتْ، پس وہ لائی گئی۔ وَهِيَ فِي غَایَةِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ، درا حالہ کہ وہ نہایت حسین و جمیل۔ وَالْهَیْئَةِ، خوشحال۔ وَالظَّرْفِ، اور خوش وضع باندی تھی۔ فَقَالَ لَهَا، پس انہوں نے اس باندی سے کہا، جعفر بن یحییٰ نے اس باندی سے کہا، قد وہبتک لہذا، تحقیق کہ میں نے تمہیں ان کے لیے ہدیہ کر دیا ہے۔ قد وہبتک لہذا، میں نے تمہیں ان کے لیے ہدیہ کر دیا ہے۔ وقال لی، اور انہوں نے مجھ سے کہا، خذ ھذہ، لے لو ان کو۔ خذ ھذہ، لے لو ان کو۔ خذ امر کا صیغہ ہے، اخذ یاخذ اخذن کے معنی لینا، اسی سے خذ ھذہ، لے لو ان کو۔ فشکرتہ، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ فشکرتہ، تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وبکت الجاریۃ، بکت، بکا یبکی بکان سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، بکا یبکی بکان کے معنی آتے رونا۔ وبکت الجاریۃ، اور باندی رو پڑی، اور باندی رو پڑی۔ وقالت، اس نے کہا، یا سیدی، اے میرے سردار، اتدفعنی لہذا الشیخ، اتدفعنی، کیا آپ مجھے اس شیخ کے حوالہ کرتے ہیں؟ دفع یدفع دفعا، دینا۔ اتدفعنی لہذا الشیخ، کیا آپ مجھے اس شیخ کے حوالے کر رہے ہیں؟ مع ما ارا من سماحتک وقبح منظرہ، ارا واحد متکلم کا صیغہ ہے، سماحت
समाहतुन ये बाब करुम से आता है। समूह यस्मुह समाहतन, समूह यस्मुह समाहतन के माने हैं फैयाज व सखी होना, फैयाज व सखी होना। वक़ुबही मंज़रिही, क़ुबहुन के माने बदसूरत। अब देखिए तर्जमा। वक़ालत, उसने कहा, या सय्यदी, ए मेरे सरदार, अतदफ़उनी लिहाज़ा शेख़ी, क्या आप मुझे इस शेख के हवाले कर रहे हैं, माआ मा अरा, बावजूद इसके कि मैं देख रही हूँ, मिन समाहती का, आपकी फैयाज़ी को, आपकी फैयाज़ी को, आपकी सखावत को, वक़ुबही मंज़रिही, और इनकी बदसूरती को। आपको बताया गया शुरू में कि इमाम अस्मई जो है ये बदसूरती में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। इमाम जाहिज़ की तरह ये भी क्या थे, बहुत ज़्यादा बदसूरत थे। तो उसने क्या कहा, अतदफ़उनी लिहाज़ा शेख, क्या आप मुझे इस शेख के हवाले कर रहे हैं बावजूद इसके कि मैं आपकी फैयाज़ी और इनकी बदसूरती को देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मिन समाहती का, आपकी फैयाज़ी को, वक़ुबही मंज़रिही, और इसकी बदसूरती को, वजज़िअत जज़अन शदीदन, वजज़िअत जज़अन शदीदन, इस तरफ दूसरे सफ़ा में है। जज़िअत फ़िल माज़ी वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है। जज़िअ यजज़अु, जज़अन के माना आते हैं घबराना, बेसब्री में मुब्तला होना। वजज़िअत जज़अन शदीदन, और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। फ़क़ाल अली, तो उन्होंने मुझसे कहा, यानी जाफ़र बिन यहया ने मुझसे कहा, या अस्मई, ए अस्मई, या अस्मई, ए अस्मई, हल लका अन उअव्विज़का मिनहा अल्फ़ दीनारिन। उअव्विज़ा, असल में ये उअव्विज़ु है, अन की वजह से मंसूब है। अव्वज़ा युअव्विज़ु तअवीज़न, बाब तफ़ईल से माने हैं कोई चीज़ बदले में देना, कोई चीज़ बदले में देना। फ़क़ाल अली, तो उन्होंने कहा, या अस्मई, हो ए अस्मई, हल लका, क्या तुम्हारे लिए मुनासिब है, अन उअव्विज़का मिनहा अल्फ़ दीनारिन, कि मैं तुम्हें इनके एवज़, इस बांदी के एवज़ 1000 दीनार दे दूँ। हल लका अन उअव्विज़का मिनहा अल्फ़ दीनारिन, क्या तुम्हारे लिए मुनासिब है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस बांदी के एवज़ 1000 दीनार दे दूँ। फ़क़ुल्तु, इमाम अस्मई कहते हैं, फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, मा अकरहु ज़ालिका, मा अकरहु ज़ालिका, मुझे इससे भी कोई दरेग नहीं है, यानी आप दे दीजिए मैं कबूल कर लूँगा। मा अकरहु ज़ालिका, मा असल में नाफिया है, अकरहु ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, फ़ेले मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम। करिहा यकरहु कुरहन व कराहतन, करिहा यकरहु कुरहन व कराहतन, व कराहियतन के माने आते हैं नफ़रत करना, नापसंद करना। मा अकरहु ज़ालिका, मैं इसको नापसंद नहीं करता, मतलब कोई हर्ज नहीं है, आप दे दीजिए। फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, मा अकरहु ज़ालिका, मुझे इससे कोई हर्ज नहीं है, कोई दरेग नहीं है। फ़अमरली बिहा, बस उन्होंने मेरे लिए उसका हुक्म दिया, 1000 दीनार का हुक्म दिया। व दखलतिल जारियतु, और बांदी चली गई, दाखिल हो गई यानी वापस चली गई। व दखलतिल जारियतु, और बांदी चली गई। फ़क़ाल अली, या अस्मई, फिर जाफ़र बिन यहया ने मुझसे कहा, या अस्मई, ए अस्मई, अनकरतु अलैहा शैअन, उसकी कोई चीज़ मुझे नापसंद आई थी। अनकर, तो मैंने नापसंद किया था, अलैहा, उस पर, शैअन किसी चीज़ को, यानी उसकी कोई चीज़, उसका कोई अमल मुझे नापसंद हुआ। अनकरतु अलैहा शैअन, मैंने उसकी एक हरकत को नापसंद किया या उसकी किसी चीज़ को नापसंद किया। फ़अरदतु, तो मैंने चाहा, इरादा किया, उक़ूबतहा बिका, तुम्हारे ज़रिए उसको सज़ा देना। फ़अरदतु उक़ूबतहा बिका, तो मैंने चाहा तुम्हारे ज़रिए उसको सज़ा देना। सुम्मा रहिमतुहा मिनका, फिर मैंने उस पर रहम खाया, मिनका तुम्हारी वजह से। सुम्मा रहिमतुहा मिनका, फिर मैंने उस पर रहम खाया, मिनका तुम्हारी वजह से। फ़क़ुल्तु, इमाम अस्माई कहते हैं, फ़क़ुल्तु, तो मैंने कहा, या अय्युहल अमीर, ए अमीर, अफ़ला अअलमतनी क़ब्ल ज़ालिका, अफ़ला अअलमतनी, आप क्यों नहीं मुझे बतला दी, आपने क्यों नहीं मुझे बतलाया, क़ब्ल ज़ालिका, इससे पहले,
اعلمت، اعلم یعلم اعلاما باب افعال سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فلا اعلمت قبل ذلك، آپ نے مجھے اس سے پہلے کیوں نہیں بتلایا. افلا اعلمتنی قبل ذلك، آپ نے مجھے اس سے پہلے ہی کیوں نہیں بتلا دیا. فإنی، کیونکہ میں لم آتیک، آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، حتی، یہاں تک کہ سرحت لحیتی. سرحت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. سرح یسرح تسریحا باب تفعیل سے اس کے معنی آتے ہیں داڑھی میں کنگھا کرنا. سرح یسرح تسریحا داڑھی میں کنگھا کرنا. وَأَصْلَحْتُ وَجْهِي، اصلح یصلح اصلاحا درست کرنا، وجہن کے معنی چہرہ. عمتی، عمتن، عمتن کے معنی آتے ہیں امامے کی ہیئت، امامے کے باندھنے کی ہیئت. اب ترجمہ دیکھیے. فإنی، کیونکہ لم آتی کا میں آپ کے پاس نہیں آیا، حتیٰ کہ سرحت لحیتی، میں نے اپنی داڑھی میں کنگھا کر لیا ہے. وَأَصْلَحْتُ وَجْهِي وَعِمَّتِي، اور میں نے اپنے چہرے اور عمامے کو درست کر لیا ہے. یہ لفظی ترجمہ تھا. اب اس کا محاورہ ترجمہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں. افلا اعلمتنی قبل ذلك، آپ نے مجھے اس سے پہلے کیوں نہیں بتلا دیا. فإنی لم آتِك حتى سرحت لحیتی وأصلحت وجهی وعمتی، کیونکہ میں تو آپ کے پاس داڑھی میں کنگھا کر کے اور اپنے چہرے اور عمامے کو درست کر کے آیا ہوں. کیونکہ میں تو آپ کے پاس اپنی داڑھی میں کنگھا کر کے اور اپنے چہرے اور عمامے کو درست کر کے آیا ہوں. فلو عرفت الخبر، پس اگر میں پہلے ہی اس بات کو جان لیتا. عرفت، جاننا، پس اگر پہلے ہی میں اس بات کو جان لیتا. لسرت علی ہیئتی وخلقی، تو میں آتا. سر تو سارا یسیر سیرن و سیران کے معنی چلنا. لسرت، تو میں چلتا، میں آتا. علی ہیئتی، اپنی ہیئت، و خلقی، اور اپنی اصلی شکل و صورت پر. تو میں آ جاتا اپنی ہیئت اور اپنی اصلی شکل و صورت پر. فواللہ، پس قسم بخدا، لو رأتنی کذالک، اگر وہ مجھے اسی طرح دیکھ لیتی. فواللہ لو رأتنی کذالک، پس اگر وہ مجھے اسی طرح دیکھ لیتی. لما وعدت شیئا تنکرہ ابدا، لام تاکید کے لیے ہے، ما نافیہ ہے. عاودت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. عاود یعاود معاودتاً، اس کے باب مفعلہ، اس کے معنی ہے کسی چیز کو چھوڑنے کے بعد دوبارہ کرنا، کسی چیز سے منصرف ہونے کے بعد دوبارہ اس کو کرنا. اب دیکھیے. فواللہ، پس قسم بخدا، لو رأتنی کذالک، اگر وہ مجھے اسی طرح دیکھ لیتی، یعنی میری اصلی شکل و صورت اور ہیئت کو دیکھ لیتی. لما وعدت شیئا، تو دوبارہ کبھی اس طرح کی وہ حرکت نہیں کرتی. تنکرہ ابداً، جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں. تنکرہ ابداً، جس کو آپ ہمیشہ ناپسند کرتے ہیں. لما وعدت شیئا تنکرہ ابداً، تو وہ ہرگز دوبارہ کوئی ایسی چیز نہیں کرتی. تنکرہ، جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں. اب یہاں سے ناقل جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، امام اصمعی کے اس واقعے کو بتایا، وہ کہتے ہیں اعلم، جان لو، ہداک اللہ، اللہ ہداک اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے. ما ذکرت من قبح وجہہ، ما یہاں پر موصولہ ہے. ما ذکرت، جو میں نے ذکر کیا، جو کچھ میں نے ذکر کیا. من قبح وجہہ، امام اصمعی کی بدصورتی کو. ما ذکرت من قبح وجہہ، جو کچھ میں نے ان کی بدصورتی کو ذکر کیا ہے. فمع علمہ الذی زینہ اللہ بہ، تو ان کے اس علم کے ساتھ جس کے ذریعے اللہ نے ان کو مزین کیا تھا. جو کچھ میں نے ان کی بدصورتی کو ذکر کیا ہے، ان کے اس علم کے ساتھ بیان کیا ہے جس کے ذریعے اللہ نے ان کو مزین کیا تھا. واشتہر شرقا وغربا، اور جس کی وجہ سے وہ مشرق و مغرب میں مشہور تھے. واشتہر، اشتہر یشتہر اشتہارن کے معنی مشہور ہونا. واشتہر شرقا وغربا، اور جس کی وجہ سے وہ مشرق و مغرب میں
مشہور تھے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے امام اصمعی کی بدصورتی کو ہی بیان نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان کے اس علم کو بھی بیان کیا ہے جس علم ہی کی بنا پر وہ مشرق و مغرب میں مشہور تھے۔ وَكَذَا يَنبَغِي لِمَنْ خُلِقَ قَبِيحَ الصُّورَةِ، اور اسی طرح مناسب ہے اس شخص کے لیے خلق قبیح الصورت جو بدصورت پیدا کیا گیا ہو، ان يدخر لها الاخلاق الحسانہ والافعال الممدوحة عليها لئلا يكون جامعا بين قبحين۔ یدخر، ادخارا کے معنی آتے ہیں ذخیرہ کرنا، ادخر ادخارا کے معنی آتے ہیں ذخیرہ کرنا، الاخلاق الحسان کے مطلب ہے اخلاق حسنہ، اور الافعال الممدوحہ کا مطلب ہے قابل ستائش اعمال۔ تو کہہ رہے ہیں وَكَذَا يَنبَغِي لِمَنْ خُلِقَ قَبِيحَ الصُّورَةِ، اور اسی طرح مناسب ہے اس شخص کے لیے جو بدصورت پیدا کیا گیا ہو، ان يدخر لها الاخلاق الحسانہ والافعال الممدوحة علیہا، کہ وہ اپنے لیے اخلاق حسنہ اور قابل ستائش اعمال کا ذخیرہ کرے، لئلا یکون جامعا بین قبحین، تاکہ وہ دو بدصورتی کو جمع کرنے والا نہ ہو۔ اور اسی طرح مناسب ہے اس شخص کے لیے جو بدصورت پیدا کیا گیا ہو، ان یدخر لها اخلاق الحسانہ، کہ وہ اپنے لیے اخلاق حسنہ، والافعال الممدوحة، اور قابل ستائش اعمال کا ذخیرہ کرے، لئلا یکون جامعا بین قبحین، تاکہ وہ دو بدصورتی کو جمع کرنے والا نہ ہو۔ بس یہیں پر آج ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ نے یہ واقعہ کو پڑھا اور سنا کہ کس طرح امام اصمعی کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر آپ اس پورے واقعے کا خلاصہ نکالنا چاہے تو اس طرح نکال سکتے ہیں کہ کوئی شخص شکل و صورت کے اعتبار سے اگرچہ اچھا نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے اندر کمال پیدا کرے، اس کی ساری بدصورتی اس کے کمال کے سامنے ماند پڑ جائے گی اور لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور اگر یہ کمال دین کے سلسلے میں ہو جائے پھر سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ آج اگر امام اصمعی رحمہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے یا ہم لوگ کہیں امام اصمعی رحمہ اللہ کا نام سنتے ہیں تو فوراً ایک بڑے ادیب اور ایک بڑے امام النحو کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ اور آپ ابھی بھی اگر کسی سے پوچھیں امام اصمعی رحمہ اللہ کی حالت و کیفیت تو فوراً ان کے لغت اور ادب کی مہارت کو بتاتے ہیں، ان کے حفظ اشعار کو بتاتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا ان کی بدصورتی سے تو ناواقف ہے مگر ان کے کمال کا آج بھی چرچا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.